بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم وحرم بلبن البکر والمیتہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حرام ہو جاتا ہے بکر کے دودھ کے ساتھ اور میت کے دودھ کے ساتھ۔ جی وجہ اس کی نصوص سے حرمت رضا مطلقہ ہے، وہ شامل ہیں عورت کے دودھ کے پینے کو مطلقاً، بکر ہوں، سیب ہوں، حی ہوں، میت ہوں، یہ وجہ ہے۔ البکر بالکسر، مراد بکر سے یہاں وہ عورت ہے کہ نئی مجامت کی گئی اس کے ساتھ کبھی بھی، نہ نکاح کے ساتھ نہ غلط کاری کے ساتھ، اگرچہ زائل ہو چکی ہو بکارت اس کی وسبہ مرض کے وغیرہ کے ساتھ۔ وَقَيَّدُوهَا، اور مقید کیا انہوں نے اس کو کہ وہ 7 سال کی کم از کم ہو، پس اکثر، پس اگر ہوئی اقل 9 سے اقل ہوئی تو اس کا دودھ اتر آیا، یہ دودھ اگر کسی بچے نے پی لیا تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی، لأنہم، اس لیے کہ انہوں نے نص کی ہے کہ دودھ نہیں متصور ہو سکتا مگر اس عمر میں کہ جس میں ولادت متصور ہو سکتی ہے، تو ولادت چونکہ 9 سالوں میں ہو سکتی ہے جی اس لیے دودھ بھی 9 سالوں میں اس سے پہلے نہیں۔ جی فَيُحْكَمُ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَبَنًا كَلَبَنِ الرَّجُلِ، اور حرمت ثابت ہو جاتی ہے بکر اور میت کے لبن کے ساتھ، اور حرمت ثابت ہو جاتی ہے بکر اور میتہ کے لبن کے ساتھ۔ وَإِنْ أَرْضَعَتْ دَرَّتَهَا حَرُمَتَا، اے اذا ارضعت امرأة درتها حال كون الدرة رضيعة حرمت على الزوج، ولا مہر للكبيرة إن لم توتع وللرضيعة نصفه، ورجع به على المرضعة إن قصدت الفساد وإلا فلا۔ چلو صبر اگر دودھ پلا دیا عورت نے اپنی سوکن ردیہ کو، جی کہ اس کی سوکن تھی وہ ابھی 2.5 سال سے چھوٹی تھی، جی تو دوسری جو تھی وہ 9 سال یا اس سے زیادہ تھی، تو اس نے اپنی سوکن کو دودھ پلا دیا، جی تو یہ دونوں حرام ہو جائیں گی جس کے نکاح میں یہ دونوں تھیں۔ جی یعنی اگر دودھ پلا دیا عورت نے اپنی درہ کو وقت ہونے درہ کے ردیہ یعنی قابلہ للرضا بائیں طور کے کم تھی 2 سالوں سے، یہ صحابین کے قول پر اور امام صاحب رحمہ اللہ کے قول پر 2.5 سال سے کم، تو یہ دونوں زوج پر حرام ہو جائیں گی۔ آگے سمجھ، جی دونوں زوج پر حرام ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَرْضَعَتْ، خلاصہ یہ ہے کہ جب ہوں رجل کے لیے 2 بیویاں، ایک کبیرہ ایک صغیرہ، پس دودھ پلا دیا کبیرہ نے صغیرہ کو اس کے صغیرہ کی مدت رضاعت میں، تو حرام ہو جائیں گے دونوں زوج پر، جی بوجہ ہو جانے صغیرہ کے بیٹی اس کی رضائی بیٹی بن گئی اس کی، اگر دودھ مرضعہ کا اسی خامد سے تھا جی یا اس کی مدخولہ کی بیٹی بن گئی ہے، بن گئی ہے، اور ہونا کبیرہ کا اس کی بیٹی کا ماں، جی اس کی بیٹی کی ماں بیٹی کی ماں یا بن اس گئی ہے، کی معقودہ کی ماں بن گئی ہے، سس بن گئی ہے جی، تو دونوں پاسوں گیا ہے جی۔ اچھا جی مسئلہ، اور نہیں کوئی مہر کبیرہ کے لیے اگر وطی نہیں کی گئی تھی، یعنی ساقط ہو جائے گا مہر کبیرہ کا اگر ہوئی کبیرہ غیر موتوعہ،
کیونکہ فرقت آئی ہے اسی کی جانب سے مہر کے پکے ہونے سے پہلے، جی تعقد سے پہلے فرقت من قبل امرت ہو جی تو وہ مہر کو ساقط کر دیتی ہے۔ اور ردیہ جو ہے اس کا تو قصور نہیں ہے، تو چونکہ اس سے وطی تو ہوئی نہیں، ظاہر ہے وہ چھوٹی ہے، تو لہٰذا اس کے لیے نصف مہر ہے، جی اس کے لیے نصف مہر۔ اب نصف مہر جو اس نے صغیرہ کو دیا ہے، جی سمجھائیے، جی اور لکون الفرقات قبل الدخول و عدم مجیء الفرقت من قبل ہے، چھوٹی تھوڑا یا قسم ہے تو خود بچی ان کی پتہ ہے جی، تے اب اس کی طرف سے نہیں ہے، لہٰذا اے بیڑا غرق کیتا وڈی نے، اور رجوع کرے گا زوج اس نصف کے ساتھ مردیا پر اگر قصد کیا تھا مردیا نے فساد کا، وَإِلَّا اگر فساد کا قصد نہیں تھا تو پھر رجوع نہیں کرے گا، جی ادھا دے کے تے اے عورت کو لگے گا وڈی کو بھی تو میرا نقصان کرے، جی آگے سمجھے۔ اچھا فساد اے علم یقصد الفساد تو نہ رجوع کرے اس کی طرف، بین استور لکھا ہے جس لیے کہ تسبیب شرط ہے اس میں تعدی، سبب کے اندر کو تعدی ہو تو پھر وہ سبب اس پر جرمانہ آتا ہے وگرنہ نہیں۔ اچھا جی، وراجع یعنی رجوع کرے گا زوج، کون؟ اس کے ساتھ کے ادا کیا اس نے اس کو صغیرہ کی طرف، رجوع کرے گا کبیرہ پر اگر آمدن اگر قصد کیا ہے کبیرہ نے فساد کا، اے سنیا جی بھی فساد کا قصد کیویں ہوندا ہے جی، بائیں طور کہ وہ عاقلہ ہو، کون؟ کبیرہ، مجنونہ بھی تو ہو سکتی ہے نا، عاقلہ ہو، غیر مکرہ ہو، جاگنے والی ہو، اور اصل نکاح کو جانتی بھی ہو، اردا کے ساتھ فساد بھی ہوتا ہے، اے ان گلاں پہلو پتہ ہون نہ تو ہن پلاوے تے ہن باقی نیت پیڑی ہے جی، تے ولم تک سد دفع جوئن او ہلاکن، او بھوک نال مردی بھی سی اور شے کوئی نہیں، اے بھی گل کوئی نہیں سی، اے بھی تے ہن چونکہ انہیں افساد دی نیت کیتی ہے لہٰذا بھی جڑا نا ہن اگرچہ انہیں نہیں آکھے کہ میں نوایت الفساد آکھے ہے، لیکن کہ اے کم پائے گئے تے فساد دی نیت پائی گئی، فساد دی نیت فساد کا معنی یہ ہے کہ یہ صورت بن جائے جی۔ اچھا جی، اگلی بھی جزئی پڑھ پھر ترجمہ کر لے، حجت ہو رجلان او رجل و امرأتان، ارداد ثابت کرنی ہو تو اس کے لیے کتنی دلیلیں چاہیے؟ حجت ردا کی 2 رجل ہیں یا 1 رجل اور 2 عورتیں ہیں، جی آگے سمجھے، نصاب شہادت ہوگا تو پھر جس لئے روڑا پہ جائے کی ہو جائے، روڑا پہ جائے، حجت یعنی ردا کی، یعنی بے شک ردا ما ثابت ہوتی ہے اس طریقے کے ساتھ کہ ثابت ہوتا ہے اس کے ساتھ مال، یعنی شہادت رجلین کی یا رجل و امراتین کی، پس نہیں ثابت ہوگی رتاد ایک عورت کی فقط گواہی کے ساتھ، جی بلے 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 بلے، اگرچہ وہ ایک کون ہو، مردہ خود ہی کیوں نہ ہو، اے اصل مسئلہ بڑا اہم جے سمجھنے والا کہ زنانی آندی ہے کہ میں اس بچی نو دودھ پیا تے گواہ ہے کوئی نہیں جی، جی کوئی بھی اس نال رداد ثابت کوئی نہیں، یہ گل پکانے والی جی، اگرچہ وہ مردیائی ہو برابر ہے کہ ہو شہادت اس کی نکاح سے پہلے جی یا نکاح کے بعد اگر کہے، تب بس قد بسط هذا المسئلہ فی ما لها وما علیہا فی رسالتی الافصاح عن شہادت المرأة الواحدہ فی الارضاء، تو مطلب ہے کس نال بھی نہیں ثابت ہوندی چونکہ چنگا بڑا فساد پاؤ ہے، جی سمجھ آ گئی، تے لہذا بھی انج نہیں، انج کلا مرد ہوئے تے اللہ مرد بتاؤں گا، یہ پورا نصاب شہادت ہونا ہے تو تاں 4 عورتاں کٹھیاں ہو جان، کیونکہ ایک مرد 2 عورتاں، کیونکہ یہ وہ معاملہ تھوڑے بھی جن دے وچ مرد کم نہیں، کوئی ولادت کا معاملہ تو نہیں ہے گا جی، سمجھ آ گئی، چلو جی، اور اگر دودھ پلا دیا عورت نے اپنی ضرہ کو
ایسی درہ جو ردیہ ہے، ادرا حلق ردیہ ٹھیک ہے، تو دونوں حرام ہو جائیں گی. یعنی اگر دودھ پلا دیا عورت نے اپنی سوکن کو وقت ہونے سوکن کے ردیہ، تو دونوں حرام ہو جائیں گے زوج پر. اور نہیں مہر کبیرہ کے لیے اگر نہیں وطی کی گئی ہے تو پھر تو مہر وطی کی وجہ سے پکا ہو گئے. اور ردیہ کے لیے نصف مہر ہے. کیا ہے؟ نصف مہر ہے. اور رجوع کرے گا اس کے ساتھ. اور کون؟ مرد مردیا پر. اگر قصد کیا مردیا نے فساد کا، وگرنہ یعنی اگر نیت فساد نہیں تو پس نہیں. اور حجت اس کی ردات کو ثابت کرنے کی 2 رجل یا 1 رجل اور 2 عورتیں ہیں. اور اگر دودھ پلا دیا عورت نے اپنی سوتن کو دراہ لے کے اس کی سوتن ردیہ ہے تو حرام ہو جائیں گی وہ دونوں. یعنی جب دودھ پلائے ایک عورت نے اپنی درہ کو حال ہونے درہ کے ردیہ تو حرام ہو جائیں گی وہ دونوں زوج پر. اور نہیں مہر کبیرہ کے لیے اگر نہیں وطی کی گئی کبیرہ، اور ردیہ کے لیے نصف مہر ہے. اور رجوع کرے مہر کے ساتھ مرضعہ پر اگر قصد کیا کبیرہ نے فساد کا، ورنہ پس نہیں. اور حجت ردا کی 2 رجل اور 2 رجل ہیں اور 1 رجل اور 2 عورتیں ہیں. چلو جی. کتاب الطلاق. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الطلاق. او 2 نکے نکے نشان لگے جی باہر. کتاب الطلاق جب فارغ ہوئے نکاح ما یتعلق بالنکاح سے تو شروع ہوتے ہیں طلاق کے ابحاث میں. وہ طلاق جو کہ رفع نکاح ہے. جی. طلاق لغتاً رفع القید، کسی نو رہا کرنا. شرعاً رفع قید النکاح بلفظ مخصوص، عورت پر جو نکاح کی قید ہے نا اس کو ختم کرنا، اس قید کو اٹھانا، یہ ہے کیا؟ کتاب الطلاق. جی کتاب الطلاق. اگے جی. احسنہ طلقۃ فقط فی طہر لا وطء فی. جی. وحسنہ وهو السنی طلقۃ لغیر الموطوءۃ ولو فی حید. وللموطوءۃ تفریق الثلاث فی اطہار لا اطہار فی اطہار لا وطء فیہا فی من تحید واشہر فی الآیسۃ والصغیرۃ والحامل للسنۃ ثلاثا فی 3 اشہر. وقولہ واشہر عطف علی اطہار. چلو جی. وحلو طلاقہن عقیب الوطء. چلو تیسری پھر پڑھو. بسم اللہ الرحمن. احسن طلاق. جی. طلقۃ واحدۃ. جی. طلقۃ واحدۃ. جی. 2 طرح ہے. فقط ایک طلاق طہر میں ایسا طہر جس میں وطی نہیں. جی. تے جنانی حاملہ بھی نہیں. جی. جنانی حاملہ نہیں تے طہر میں طلاق صرف ایک ایسا طہر جس میں وطی کوئی نہیں، جس میں وطی کوئی. آگے سمجھے. جی. یہ کون سی طلاق احسن ہوگی؟ الطلاق. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جان اس بات کو کہ علماء نے تقسیم کیا ہے طلاق کو 3 اقسام کی طرف: احسن، حسن، بدعی. جی. اور مسنون شامل ہے اولین دونوں کو، احسن کو بھی اور حسن کو. بدعی بکسر الباء وحدہ نسبت الی بدعت، اور یہ مقابل ہے سنت کا. مسنون کا معنی یہاں وہ جو ثابت ہو ایسی وجہ پر کہ بندہ عتاب کا شرعاً مستحق نہ ہو. جی.
نہ کہ یہ معنی کہ یہ ایسا طریقہ ہے کہ جس کے بعد جیسے سنتوں پر عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے تو اس کے بعد بھی جی ثواب ملے گا، یہ نہیں ہے، کیونکہ طلاق فی نفس ہی عبادت نہیں تاکہ حاصل ہو اس کے ساتھ کیا بس مراد اس کے ساتھ یہاں مباح ہے۔ جی ہاں اگر واقعہ ہو زوج کے لیے دائیا یہ کہ طلاق دے اس کو بدی جی یہ ہو جائے دائیا تو پس روکا اس نے اپنے آپ کو سنی تک آگے نہیں گیا تو ثواب دیا جائے گا اپنے آپ کو روکنے پر معصیت سے۔ ایتھے ایک گل ہے جی اچھا جی، لا لا نفس الطلاق، جی کیونکہ طلاق ابغض المباحات کما قضا حق کا کہو فی فتح القدیر وغیرہ۔ اسی کے ساتھ ظاہر ہوگی یہ بات کہ بدعی طلاق کے بحث میں نئی مراد اس بدعی سے اس کا مشہور معنی یعنی وہ کہ نہیں پائی گئی قرون ثلاثہ میں تے بعد چ نکلی، یہ نہیں مراد، اور نہ دلالت کرے اس پر کوئی دلیل شرعی، نہ قرون ثلاثہ میں پائی جائے نہ ہی اس پر، یہ ہوتی ہے بدعت، یہ بدعت ہوتی ہے جی، سمجھے؟ قرون ثلاثہ میں ہوگی تو تامی جی بعد دلیل شرعی پائی گئی قیاس نال ثابت ہوگی تو تامی بدعت نہیں ہے۔ ظاہر ہے ہن جڑی دلیل شرعی پائی جانی ہے ان واسطے عبارت النص تے ہونی نہیں کہ ہونی ہے، خام خواہ اشارت النص ہے، دلالت النص ہے، اقتضاء النص ہے، سمجھے؟ یا قیاس نال ایویں حدیث پاک دے ذریعے نال بھی یہ دلیل ان باقاعدہ تین نہیں ہونی بھی کہ حدیث پاک میں یہ دکھایا کہ شدرے کا مولوی افضل ہوگا وہ فلاں طریق کو شادی کرے گا، یہ تو ان حدیث پاک کے ہونا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ہاں سمجھی گل ہے ایشا بس انہوں نے کہا تعریف آگی کما یقال، جیسا کہ کہا جاتا ہے اس کے غیر میں افعال سے کہ ھذا بدعتن، کہ بھئی یہ مطلب نہ قرون ثلاثہ بچ نہ اس تے کوئی یہ نہیں مراد، وھذا بدعی یہ بدعی ہے، بلکہ مراد طلاق بدعی سے وہ ہے کہ مستحق ہو مرد اس کے واقعہ کرنے کے ساتھ عتاب شرعی کا، بھئی انج نہیں سی دینی، سمجھائیے؟ یہ مطلب ہے جی، سنتے پہ ہو؟ یہ معنی یا بدی کا خاص۔ پس اگر تو کہے کہ کیسے ہوگی طلاق حسن یا احسن باوجود اس کے کہ طلاق آگے آ رہا ہے ابغض المباحات، میں کہتا ہوں وہ فی نفس ہی اگرچہ ابغض المباحات ہے مگر یہ کہ اس کے ایقاع کے طرق کے عدد ہیں، عدد کے اعتبار سے یا زمانے کے اعتبار سے وہ مختلف ہے، کنیاں دینیاں کدوں دینیاں اس اعتبار سے وہ مختلف ہے۔ پس فیکتسب الطلاق، حاصل کر لے گی طلاق یہ اوصاف با اعتبار عدد اور زمان کے، ایشا بس لفظ کی گل کیا بے اعتبار ہے، بے اعتبار حال لا بے اعتبار ذات، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور کٹیا سے اپنے اعتبار کے اعتبار سے لا بے اعتبار ذاتی، ان صفتوں کی وجہ سے وہ نہ زمانے اور عدد کے اعتبار سے بس۔ حسن اور پھر احسن افضل ہے بنسبت حسن کے، اسی لیے تو اس پر اس میں تفضیل بولا گیا ہے۔ اچھا جی یہ جڑی احسن ہے نا ایک طلاق تو جو کرے جی بے فتح تا واللام تے تا اس میں وحدت کے لیے ہے، مراد اس کے ساتھ رجعیہ کی، ایک رجعیہ ایک بینا نہیں، ایک اے مطلب ہے جی۔ خلاصہ یہ ہے کہ طلاق احسن محض پائی جاتی ہے جب پائی جائیں اس میں اوصاف عدیدہ عددن و زمانن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی اول یہ کہ ہو وہ ایک، لہذا اگر ہو زائد اس پر بس اگرچہ ایک کلمے کے ساتھ ہو، فین کان بکلمتن، اور ایک زمانے میں ہو تو یہ کیا ہو جائے گی بدعی، اور اگر متفرق ہو جائیں سمجھے ایک سے زیادہ تو یہ حسن بن جائے گی، وہ آگے آ رہا ہے۔ وَأَشَارَ بِقَوْلِ فقط طرف اس بات کے کہ نہ پائی جائے بعد ایک کے طلاق دوسری،
اگرچہ دوسرے طور میں کیوں نہ پائی جائے، اگرچہ کو دے کے بس ایسے ہوتے عدت گزرے تے او بینا ہو جائے. آگے سمجھ احتام بننی ہے جی، کیونکہ دوسرے وچ دوسری تیسری تو گوا رہے ہو حسن بن جانی ہے جی. اچھا جی. فقط ولو فی طورن فقط اخرج ابن ابی شیبہ عن ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ قال، فرماتے ہیں کہ بزرگ پسند کرتے تھے یہ کہ طلاق دے عورت کو ایک پھر چھوڑ دے اس کو حتیٰ کہ حیض گزارے 3 حیض. ایک شرط آگے سمجھے جی. ثانی جی ثانی یہ ہے کہ وہ ایک رجی ہو. کیا ہو؟ جاگتے ہیں. ثانی یہ کہ رجی ہو، اور بہرحال ایک بینا اگر دی ہے تو یہ بھی بدی ہے ظاہر الروایات میں. یہ جو ہے نا یہ ایک رجی نہیں ہے جی. سمجھا گی جی نہ، یہ مطلب احسن نہیں ہے، بدی بن جائے گی جی. کما فی ظاہر روایات و فی روایت زیادات لا تکرہ ہو. اگر ایک بینا دی ہے نا تو یہ مکروہ نہیں، قضاء فی الفتح. آگے سمجھ لیں. تیسری شرط یہ ہے کہ یہ ایک کس میں ہو؟ طہر میں ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ طہر ایسا ہو جس میں بتی واقع نہ ہوئی ہو. پس طلاق حالت حیض میں یہ بھی کیا ہے؟ اسی طرح طلاق ایسے طہر میں کہ جس میں بتی کر چکا ہے یہ بھی ہے. اور اسی طرح طہر میں کہ واقع ہوئی بتی اس سے پہلے حیض جو تھا اس میں بتی کر دی تھی تو یہ بھی. اچھا جی. اگر طلاق دی اس نے طہر میں ایسا طور کہ نئی بتی کی اس میں بعد ظاہر ہونے حبل کے ایک کو آ رہی ہے، یا ہو وہ ان عورتوں سے جن کو حیض آتا ہی نہیں ہے تو طلاق دی طہر میں کہ بتی کی تھی اس میں تو یہ بدی نہیں ہے. باوجہ عدم علت کے او کی سی طویل عدت علیہا کہ حاملہ دن عدت وضع عمل ہے بتی کرے نہ کرے تے چھوٹی یا ایسا اوتھے تو کام ہی ان کو نہیں سو چھوٹی ہے جی بچے جمن دے قابل ہی نہیں. ایسا ہو کہ جیڑی حیض ختم ہو گیا تو بچہ نہیں جم سکتا. سمجھو نہیں بھی ہے جی ایشا بس جی. اچھا جی اے شرط آ گئی سمجھی گل. لے طویل قضاء فی النہر اس کے ساتھ ظاہر ہوگی یہ بات کہ ضروری ہے بیان احسن میں قیود اخر بھی، یعنی اور بھی قیداں نال بیان ہونے چاہیے سن جی. یہ آگی کیڑی شے ہے؟ طلاق احسن و حسنہ طلاق حسن، اور جس کو طلاق سنی بھی کہتے ہیں. آگے سمجھے. طلاق حسن طلاق ایک غیر موتوع کو کیا طلاق حسن یہ ہے کہ طلاقتن لغیر الموتوعات جی طلاق دینی ایک لیکن کس کو؟ غیر موتوع کو، اگرچہ وہ جو ہے نا ہو کیا حیض ہی میں ہو. حیض ہی میں ہو. آگے سمجھے. جی ایک صورت ہے. اور طلاق دینی موتوبہ کو تفریق الثلاث غیر موتوبہ جن اجے تک کوئی بتی نہیں ہوئی اینو ایک طلاق دینی سمجھ آئیے کیونکہ نے فوراً بینا ہو جانا ہے. اگرچہ وہ حیض میں اس کو دے دے تو یہ کیا ہوگی؟ سنی ہو جائے. یا موتوبہ تھی اے نہیں کون بتی کی تھی سو اونج بھی بیوی موتوبہ ہے پہلوں تو اس کو وہ 3 طلاقیں دے 3 طہروں میں، ایسے 3 طہر جن میں بتی کوئی نہیں ہے. آگے سمجھ. تو یہ بھی طلاق لیکن 3 طہروں میں ان عورتوں میں جو تحید ہیں سمجھ آئیے. اور 3 طلاقیں 3 مہینوں میں عائشہ میں اور صغیرہ میں اور حامل میں یہ بھی کیا ہیں؟ یہ بھی طلاق حسن. آگے سمجھے. ایشا بس سلاسن فی سنت اشر تک دیکھ نسخے وچ ہے ایک کچھ کو نہیں. سنت کے لیے 3 مہینوں میں کہ ان کو 3 مہینوں میں دے گا تو یہ سنی بن جائیں گے جی.
علامہ نے فرمایا صرف ترکیب بیان کی کہ اشہر کا عطف پیچھے اطہار پر، یعنی وللموطوبات تفریق الثلاث فی اطہار، وللموطوبات تفریق الثلاث فی اشہر، وہ اطہار کس میں جو تحید ہیں، اشہر کس میں عائسہ اور صغیرہ اور حامل میں، آگے سمجھ جی۔ اور حلال ہے عائسات صغیرات حامل کی طلاق، حلال ہے طلاق ان کی وطی کے بعد، کیونکہ وطی نہ ہو اس میں عدت کا مسئلہ لمبی نہ ہو جائے گی، حملہ ہو جائے گی، عدت بڑھ جائے گی، ان میں یہ تو مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اگر یہ وطی کر کے پھر بھی دے دے تو پھر بھی یہ ایسے ہی ہے جیسے وطی نہیں، یہ طلاق سنی ہوگی، بدی نہیں بنے گی، آگے سمجھ، انہوں سمجھو یار۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او دیکھو وحسنۃ وہوا، او پیچھے رہ گیا فی طہر فقط ہے، او فی طہر لا بطی فیہ، اے بالضم، یہ طہر مدت ہوتی ہے جو ما بین الحیضین ہوتی ہے، یا زمانہ ہوتا ہے عدم رؤیت دم کا، تو اس کے اطلاق میں کہ طہر میں ہو اشارہ ہے طرف اس بات کے کہ برابر ہے اس میں اس کا اول اور اس کا آخر، قیل الثانی، اول ہے نا، اولا جی، اعتراض عن تطویل العدت، وقیل الاول اولا خلاف النہر، لیکن ایک بھی مطلق ہے، سمجھا گی، کیونکہ قیلہ والا قول پھر ذوف کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا جی، وحسنہ وہو السنی بالضم نسبت للسنہ، وارد ہے اس پر یہ بات کہ ظاہر اس کا حکم کرتا ہے کہ جو پہلی ہے احسن وہ بھی سنی نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی تو نہیں ہے بلکہ وہ بھی تو سنی ہے بکری کے اولا۔ فقد سرہ بان الاحسن والحسن کلاہما من اقسام المسنون، باوجود کہ حسن جب کہ ہوگی سنی تو احسن تو سنی بکری کے اولا ہوگی، تو پھر اتھی کیوں قید لائی، اتھی کیوں نہیں لائی؟ تو بل اجیب عنہ، بائیں طور کے خاص کیا اس کو ذکر کے ساتھ ردن لقول مالک رحمہ اللہ، ان کے نزدیک ایک پر زیادتی یہ غیر سنیہ ہے ہر صورت میں، اس لیے یہاں قید لگائی کہ بعض صورتوں میں زیادتی پر بھی سنی ہوتی ہے۔ اچھا جی، اور حکم احسن کا سمجھا گیا بطری کے اولا، یا یہ کہا جائے گا کہ سنی اگر سادے کا ہے حسن پر اور احسن دونوں پر آتا ہے، لیکن خاص کیا انہوں نے سنی کا نام حسن کے ساتھ، اور نہیں بولا یہ کس پر، بلام یطلقو، نہیں اطلاق کرتے اپنے محاوروں میں احسن پر، بس اس چونکہ فقہا کا طریقہ آ رہا ہے، بس اس لیے خاص کیا اس کو ذکر کے ساتھ۔ مانا وہو سنی فی اطلاقاتہم، بوجہ تخصیص اطلاقاتہم ہوا ما مر آنفا، ایس وجہ تو جی یہ نہیں کہ وہ سنی ہے نہیں، جی سمجھا پہ ہیں۔ اچھا جی، ولو فی حیضن، ولو اہم دھیان کرے جی، اول غیر الموتوہ، جی اگر کس میں ہو، ہاں وہ سنی طلقۃ لغیر الموتوبۃ ولو فی حیضن، اے واو وصلی ہے، یعنی اگرچہ ہو وہ حالت حیض میں، مسئلہ سمجھا جی۔ خلاصہ یہ ہے کہ سنت طلاق میں من وجہ العدد اور من وجہ الوقت ہوتی ہے۔ عدد وہ یہ ہے کہ نہ زیادہ کرے ایک پر ایک کلمے کے ساتھ، ایک کلمہ ایک کوئی ہوئے جی، اور نئے فرق اس کے درمیان مدخولہ میں اور جڑی بھی ہوئے، لیکن مدخولہ میں خاص بے کون ہی، مدخولہ میں یہ شرط ہے فی کو بے کون ہی فی آگے سمجھے جی، فجو کرے جی بے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ کس میں ہو، کہ وہ طہر میں ہو، طہر میں ہو، شاباش، تاکہ ہم دھیان کرے جی، ایک منٹ، اور خاص بکون طہر، ایسا طور جو خالی وتی سے، اور غیر مدخولہ میں نہیں فرق اس کے ہونے میں طہر میں یا، اس لیے کہ وقت میری مراد طہر خالی ان الجماع، یہ تو خاص ہے کس کے ساتھ، یہ تو مدخولہ ہوئی کوئی نہیں دیے۔ اصل اس باب میں قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ماں کے لیے جب کہ آپ نے طلاق دے دی تھی عورت کو کس میں، حیض میں،
کیا قول ہے؟ السنت ہو، سنت یہ ہے کہ استقبال کرے تو طہر کا اور طلاق دے تو ہر طہر کے لیے، سمجھائیے جی۔ تو حکم فرمایا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجوع کرنے کا، فرمایا جب پاک ہو جائے تو پس طلاق دے تو اس وقت یا روک لے، اخرجہ الدارقطنی۔ وعنہ، اور یہ بھی ہے آپ سے کہ انہ قال طلاق سنہ ان یطلقها تطلیقۃ وہی من غیر جماع فاذا حادت وطہرت، تو پھر طلقها اخرى اگر مرضی ہوگا تو اخرجہ النسائی بمثلہ فی الصحیحین۔ سمجھا گی جی؟ اے آگی سنی ہے وے کہ غیر موتوا ہے تے انہوں ایک طلاق دیوے، اگرچہ حیض وچ دے دیوے، طور وچ دیوے، حیض وچ دیوے، کی ہوئے گی؟ ولیل موتوا تے تفریق اور سمجھا جائے، یعنی واقعہ کرنی 3 طلاقیں متفرقہ 3 طہروں میں، ہر طلاق فی کلو طلاق فی طہرن لا وط یا فی ہے، اور نہ ہی بتی اس حیض میں ہو جو ہر طور سے، مطلب اس دوران بالکل کم نہ ہو جی۔ بہذا یہ جیسا کہ حاذا اذا کانت حائضۃ، یہ جب کہ حیضہ ہو تو پھر یہ 3 حیضوں کا لحاظ ہے، پس اگر نہ ہو وہ حائضہ بائیں طور کے وہ حاملہ ایک، یا صغیرہ لا تحید، یا بالغہ یا پہنچ چکی ہے، بالغہ معنی یہ ہے پہنچ چکی ہے کس کو کہ منقطع ہو گیا اس سے۔ اب ان کو سننی یوں ہے کہ پس اشہر ان کے حق میں قائم مقام اطہار کے ہیں، قائم مقام اطہار کے، آگے سمجھے؟ لیکن صغیرہ اوے جیڑی موتوا بنے، اگر موتوا نہیں تو غیر مدخول ہے تو پہلی بچ آ گئی جی، سمجھا گی جی؟ ایشا بس جی۔ پس اشہر ان کے حق میں قائم مقام اطہار کے ہیں، جیسا کہ عدت کما، جیسا کہ عدت کا مسئلہ ہے، پس طلاق دے ان کو ہر مہینے میں 1 طلاق۔ اچھا جی، وحلو طلاق ہن عقیب البت، یہ حلال ہے ان کو طلاق دا 3 جڑیاں جی، اور مہینے والیاں بتی تو بعد بھی تو جو کریں یہ وحلو مراد اس کے ساتھ حل من غیر کراہتن، من غیر کراہتن، یعنی اگر طلاق دی عائشہ کو، صغیرہ کو، حبلہ کو طہر میں جس میں بتی کی ہے تو اس لیے کہ کراہت طلاق فی طہرن واطئہ فیہ فی ذوات الحیض کیوں ہے؟ ماذ یہ لتوہم الحبلہ کہ اس بتی نال حاملہ ہی نہ ہو جائے، تین دی عدت لمبی ہو جائے گی، پس مشتبہ ہو جائے گی اس کے ساتھ وجہ عدت، کیا وہ حیض ہے یا کہ وضع حمل ہے؟ اور یہ بات مفقودہ ہے ان تینوں وچ، کیونکہ ایک تو حملہ ہے جی، باقی دو حمل تو حمل تو ہونا کوئی نہیں جی، تے یا دوجی جی انہاں وچ حمل ہے کوئی نہیں، انہاں وچ احتمال ہی کوئی نہیں ہے گا جی، سمجھی جی گل؟ چلو جی، او مانا کر احسن طلاق جا کے پڑھنے بار پھر منع کرنے کٹھا بدعیت وبدعیہ ثلاث او اثنتان بمرۃ او مرتين فی طہر لا رجعت فیہ او واحدۃ فی طہر لا قطعت فیہ او حید موطوءۃ وتجب رجعتها فی الاصح وعند بعض مشایخنا تستحب۔ اللہ توجہ جی، اور یہ پہلے متن دیکھو، اور طلاق بدی جی 3 طلاقیں جی یا 2 طلاقیں، 1 مرتبہ کے ساتھ یا 2 مرتبہ کے ساتھ، جی سمجھ آ گئی جی، ایکو لفظ نال یا 2 نال، یا 2 لفظوں کے ساتھ، لیکن کس میں؟ ایک طہر میں، ایسا طہر جس میں رجت کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، یا ایک دینی طہر میں ایسا طہر جس میں بتی کر چکا ہے، جس میں اور پچھلوں کی خلاف جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری۔ اچھا جی، اچھا اسی طرح بتی کر چکا اس میں، یا طلاق دینی ہے موتوا کے حیض میں، کس میں؟ کیونکہ پڑھے ہو نا غیر موتوا ہوئے تو حیض دے سکتے ہیں، موتوا نو حیض وچ دینی یہ بھی کیے بدی۔
اگلا مسئلہ بکرا بتا جی بورا جو بکری کو پڑھ دیں جی سمجھی جی ایسے بس ان پڑھ لو یار. او بدعیہ سلاسن اے بدعیہ تن یا مجتمعن یا متفرقن دھیان کرے جی انت طالقن سلاسن اے ہو گیا مجتمعن متفرقہ انت طالقن طالقن طالق ایسے کلکلا کیتا سوا کے پس مثل اس کے واقعہ ہو جائے گی مثل اس کے ہو جائے گی. یہ ہو تنے گئیاں نے لیکن گناہگار ہے اس کے ساتھ اور یہی منقول ہے جمہور صحابہ پاک سے تابعین سے مجتہدین سے بھی تنے ہو گئیاں نے. منہم ابن عباس اخرجہ عنہ مالک و ابو ہریرہ اخرجہ عنہ ابو داود. ابن الحمام نے فتح القدیر میں فرمایا طلاق بدعت وہ ہے جو مخالف ہو سنت کی دونوں قسموں کے اور وہ یہ ہے کہ طلاق دے اس کو 3 ایک کلمے کے ساتھ یا متفرقہ ایک طور میں یا 2 اسی طرح یہ ساری یا ایک حیض میں دے دے سمجھے نا جی یا طہر میں کہ جس میں وہ جماع کر چکا ہے یا جماع کر چکا ہے اس سے پہلے حیض میں یہ سب صورتوں میں کیا ہوگا بدی ہوگی جی. آگے سمجھے فیضا فعل ذالک واقع طلاق وکانا عاصیا فی طہر. توجہ جی طلاق دی اس نے 1 یا 2 طہر میں جس میں رجت کونی اے ذرا سمجھا جائے رجت کونی فی طہر لا رجت فیہ مقید کیا ہے بے قرینہ تن اے مرتین متفرقن فی طہر واحد نہیں متخلل 2 طلاقوں کے درمیان رجت. اگر متخلل ہو گئی بئی طور کے طلاق دی ایک طہر میں پھر رجوع کر لیا سمجھائیا قول کے ساتھ یا قبلہ کے ساتھ وطی نہیں کی تھی اور اس کی مثل پھر طلاق دے دی دوسری اسی طور میں تو اب یہ لا یکرہ کیا ہے اب یہ بدی نہیں ہے شاباش سے. ہاں اگر رجوع کیا اس نے وطی کے ساتھ پھر طلاق دے دی اب مکروہ ہے کیونکہ اب یہ طلاق بن گئی اس طور میں جس میں وطی ہو چکی ہے. لکونی فی طہر واقع فی وطی جی. اچھا جی یا اس نے ایک دی طہر میں کہ ووتے ات یعنی شرط یہ ہے کہ حاملہ نہ ہو حاملہ ایسا بھی صغیرہ بھی کیونکہ ان کو اگر وطی کر کے بھی دے دے تب بھی کوئی حج نہیں وہ سنی بنتی ہے. آگے سمجھے اے شاباش فی حیض او حیض موتوۃن حیض موتوۃن. اگلا مسئلہ پڑھ لو چلے منع کرنے سے احسن طلاق ایک طلاق فقط طہر میں ایسا طہر کہ نہیں وطی اس میں اور حسن طلاق اور وہ سنی ہے طلاق ہے غیر موتوہ کی اگرچہ حیض میں ہو ایک اور موتوہ کی اور موتوبہ کے لیے سنی کیا ہوگی موتوبہ کے لیے تفریق 3 کی 3 حیضوں میں ایسے 3 حیضوں میں ایسے 3 طور یار کمال ایسے 3 طور کہ نہیں وطی ان میں یہ کس میں ان عورتوں میں جو تحیدو ہیں یہ تحید وڈی عورت نہ نہیں ہوں اور حیض والے جن میں ہوں پتا کہ کوئی عورت نہ ہے اور مہینوں میں عائشہ میں اور صغیرہ میں اور حامل میں سنت کے لیے 3 مہینوں میں بس قول مصنف علیہ رحمہ کا واشہر عطف ہے اطہار پر اور حلال اطلاق ان تینوں کی وطی کے بعد اور بدی طلاق 3 ہیں یا 2 ہیں 1 مرتبہ کے ساتھ یا 2 مرتبہ کے ساتھ یہ 2 مرتبہ نال قید یہ 2 مرتبہ نال ایسے طہر میں کہ نہیں رجت اس میں اگر درمیان میں رجت ہو جائے اور وطی نہ ہو تو 2 ایک ہی طہر میں ہوں تو وہ بدی سے بچ جاتی ہیں آگے سمجھے چلو یا 1
توہر میں، ایسا توہر کہ وتی کی گئی عورت اس توہر میں یا حیض میں نہ، یا موتوا کے حیض میں، موتوا کو طلاق دی لیکن حیض میں دے دی، تو یہ بھی وفی حکم نفاس، نفاس میں طلاق دے دی تو یہ بھی بدی ہے۔ ہاں جی شبہ جی۔ اور احسن طلاق ایک طلاق ہے فقط طہر میں کہ نہیں وتی اس طہر میں، اور حسن الطلاق اور وہ سنی ہے ایک طلاق ہے غیر موتوا کو اور اگرچہ حیض میں، اور موتوا کے لیے 3 طلاقوں کی تفریق ہے، 3 طہروں میں، ایسے 3 طہر کہ نہ وتی ہو ان میں، ان عورتوں میں جو حائضہ ہوتی ہیں، اور 3 مہینوں میں، عائسہ میں اور صغیرہ میں اور حامل میں۔ سنت کے لیے 3 طلاقیں ہیں 3 مہینوں میں، پس قول مصنف علیہ رحمہ کا وعشر عطف ہے اطہار پر، اور حلال ہے طلاق ان تینوں کی وتی کے بعد۔ اور بدعی طلاق 3 طلاقیں ہیں یا 2 طلاقیں ہیں، ایک ہی مرتبہ یا 2 مرتبہ ایسے طہر میں کہ نہیں رجت اس میں، یا ایک ایسے طہر میں کہ وتی کر دی گئی ہے اس میں، یا موتوا کے حیض میں۔ آگے پڑھ دیں پوری بات، چلو مسئلہ اور واجب ہے رجعت اس کی اصح میں، اور ہمارے بعض کے نزدیک، بعض مشایخ کے نزدیک رجعت جو ہے وہ کیا ہے؟ مستحب ہے آج آخری جزئی ہے جی کہ موتوا تھی جی اس کو حیض میں طلاق دے دی، اس میں راجح قول یہ ہے کہ رجوع کر لے، جب پاک ہو جائے اور تسلی ہو جائے کہ بھی یہ حاملہ نہیں ہوئی تو پھر دے سکتا ہے۔ اور بعض کے نزدیک جو ہے نا مستحب ہے کیا کرنا؟ رجوع کرنا، یعنی جب طلاق دی حالت حیض میں کہیں کو موتوا کو، اور جی پہلے موتوا ہے ہن موتوا نہیں بنی، پہلے تو بڑھ چکی ہے، تو واجب ہے یہ کہ رجوع کرے وتی کے ساتھ بعد انقضاء حیض کے یا قول کے ساتھ اس میں، کیوں؟ رفعا للمعصیت بذالک امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر رضی اللہ عنہما حین طلق امرأته فی الحیض، اخرج البخاری وغیرہ۔ سمجھی گل؟ اور واجب ہے رجعت اس کی۔ اعتراض ہے غیر موتوا سے، غیر موتوا میں اس کے لیے واجب نہیں ہے کہ کیا کرے؟ اس کو رجوع کرے۔ اصح میں اور ہمارے بعض مشائخ کے نزدیک مستحب ہے جی، اور واجب ہے رجت اس کی اصح میں، اور ہمارے بعض مشائخ کے نزدیک مستحب ہے۔ جی جی وعلم ان الطلاق ابغض المباحات، فلا بدہ جی فلا بد ان يكون بقدر ضرورت، فاحسنه الطلاق الواحد في طهر لا وطء فيه، واحدہ تو الطلاق الواحدة في طهر لا وطء فيه، اما الواحدة فلانها اقل، واما في الطهر فلانه ان كان في حال الحيض يمكن ان يكون لفظ ہے جی ہے لفظ حال ہے جی ہاں جی، يمكن ان يكون لنفرة التبع لا لاجل المصلحة، واما عدم الوطء لئلا يكون شبهة العلوق۔ چلو تفالی اللہ خیر۔ توجہ جی، جان اس بات کو جی کہ چھٹیاں بربادی نے، جہان اس بات کو توجہ جی، جان اس بات کو کہ طلاق ابغض المباحات ہے، کیا ہے؟ لہذا پس ضروری ہے یہ کہ ہو بقدر ضرورت، جننے نال ضرورت پوری ہونے تے، لہذا احسن طلاق کا طلاق واحدہ طہر میں جس میں وتی کوئی نہیں، ہوں احسن کیوں بن گئی؟ جی احسن کس طرح بن گئی؟ بہرحال ایک بس اس لیے کہ یہ اقل ہے کہ طلاقاں وچوں کم از کم جے انہوں طلاق دینی تے اس ایک کو تھوڑی ہوندی کوئی نہیں جی، اور بہرحال طہر میں بس اس لیے کہ اگر ہو حیض میں تو ممکن ہے کہ ہو تبع کی نفرت کی وجہ سے، نہ کہ کسی مصلحت کی وجہ سے، بے نو جو کوئی مطلب انہیں جڑا نا جی بے او حالت حیض وچ کو ویکھیا کہ گندی حالت ہے تو عورت چنگی نہ لگی تو طلاق دے دیتی، اس لیے جو ہے نا وہ جو بہتر ہے نا احسن کہ ہو بھی ایک اور ہو بھی کس میں اور جس میں اے مطلب ہے، لہذا ایسے ضرورت پوری ہے، اس لیے اس کو احسن کہا ہے، اس کو اے مطلب سمجھی گل۔ ہن ویکھی یار
اور ابغض المباحات کیا اصل اس میں حدیث ہے کیڑی ابغض الحلال الی اللہ الطلاق اخرجہ ابو داود و ابن ماجہ والحاکم. دارقطنی کے نزدیک یہ ہے ما خلق اللہ شیئا ابغض الیہ من الطلاق. آگے سمجھے؟ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ اصل طلاق میں حظر ہے یعنی منع آگے سمجھے اور مباح ہے بلکہ کبھی مستحب ہے عند الحاجت. بس اگر تو سوال کرے کہ کیسے ہوگا حلال مبغوض کہ حلال بھی ہوئے تھے باوجود تنافی کے حل کے درمیان حل معنی اباحت اور ہونا اس کا مبغوض للہ نالے او اللہ دے شریعت وچ اجازت ہوئے نالے کی ہوئے ایک ہی ہویا. میں کہتا ہوں مراد حلال سے حدیث میں وہ ہے کہ نہیں ہے فعل اس کا بے لازم، یہ مطلب ہے کہ یہ کرنا لازم نہیں ہے جی، بس شامل ہے مباح کو، مندوب کو، واجب کو، مکروہ کو. قضا کال شمنی اور اس میں تعامل ہے. حق یہ ہے کہ گلو کیجیے، حق یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ بغض یہاں بمانا عدم رضا ہے. کیا ہے؟ یہ مطلب ہے ابغض یعنی اللہ اس پر راضی نہیں ہے، اور غرض اس سے ارشاد الامت ہے الی عدم ارتکاب ہی، مگر حاجت ہو تو یہ کام کرو، تو کچھ چسکے والا کام نہیں ہے گا جی. آگے سمجھے؟ اے مطلب کہ بھئی ابغض کا یہ معنی ہے کہ بھئی اس میں شریعت کی رضا نہیں ہے، اس میں اے مطلب ہے جی. اچھا جی، فلا بدہ یعنی جب کہ ہے طلاق باوجود مباح ہونے کے فی نفسی کیا ہے مبغوض عند اللہ، تو ضروری ہے یہ کہ اختیار کی جائے طلاق سے محتاج الیہ ما یختار منہ المحتاج الیہ، وہ کتنی ما کلا جو کم ہو اور کافی ہو، ایسا بس سمجھے نا جی. ضروری ہے یہ کہ اختیار کی کرے اس سے محتاج الیہ، کس کو اختیار کرے؟ ما کلا و کفا کو. فکلما کانا اکلا وابعد من مواد الادرار کان احسانا. سمجھا گیا؟ اے شاباش سے. اور جان اس بات کو کہ طلاق المباحات ہے، ضروری ہے یہ کہ ہو قدر ضرورت، بس احسن طلاق واحدہ ہے طہر میں کہ نہیں بتی اس میں بہر الواحدہ، بس اس لیے کہ واحدہ اقل ہے، اور بہر الطہر میں بس اس لیے کہ اگر ہو حیض میں ممکن ہے یہ کہ ہو تباہ کی نفرت کی وجہ سے نہ کہ مصلحت کی وجہ سے جی. اور بہرحال عدم وتی بس اس لیے تاکہ نہ ہو شبہ علوق کا. سمجھائیے؟ اے مطلب ہے. اور جان یہ بات کہ طلاق ابغض المباحات ہے، پس ضروری ہے یہ کہ ہو طلاق بقدر ضرورت. پس احسن الطلاق ایک طلاق ہے ایسے طور میں کہ نہ وتی ہو اس میں. بہرحال واحدہ پس اس لیے کہ واحدہ اقل ہے، اور بہرحال طور میں پس اس لیے کہ اگر ہو حالت حیض میں تو ممکن ہے یہ کہ ہو طلاق تباہ کی نفرت کے لیے نہ کہ کسی مصلحت کی وجہ سے. بہرحال عدم وتی پس تاکہ نہ ہو شبہ علوق کا.